رائمنڈ لاہور کے پاس 2 بھائی نوجوان صحت مند ماشاءاللہ ہوتے ہیں، اگر وہ دیکھ کر رشک آتا ہے کتنے خوبصورت، اتنے ماشاءاللہ طاقتور، صحیح خوبصورت بھی اور کڑیل جوان، ریڑی والے سے کیلے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیلے خریدتے ہیں 130 کے رکھتے کیلے بنتے ہیں، تو ریڑی والوں کہتے ہیں ہمارے پاس 30 روپے کھلے نہیں ہیں، تو آپ ایسے کرو کہ 30 روپے کیلے واپس نکال لو، ہمیں 100 دیجیے۔ بات ان کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس پر نہ تو تکرار ہوگی، بحث ہوگی۔ ہمارے دین میں تو تکرار سے بھی، بحث سے، فضول بحث سے بھی منع کیا، جو فضول بحث بھی کرے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا ذکر کی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو آپ زیادہ بحث مباحثہ کریں دور سے کسی کو السلام علیکم، زیادہ بات ہی نہ کریں، چلے جائیں بس۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیل قال سے، کثرت سوال سے میری اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، سورہ ہود آیت نمبر 75۔ اور چوتھے پارے میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، لحلیم، حلیم کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بردبار ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر اس کی 155 155 ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پاک آپ کو سنائے، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین ناظرین کرام، آج 30 صفر المظفر 1447 ہجری ہے۔ ربیع الاول کا چاند رات کو نظر نہیں آیا، اس لیے یکم ربیع الاول کل ہوگی، اور آج انگریزی تاریخ 26 اگست 2025۔ آج کے اس درس قرآن و حدیث میں نے آپ کے سامنے ان آیات کا چناؤ کیا ہے اور احادیث پاک میں سے ایک وہ حدیث پاک آپ کو سنائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس پر عمل کرنے کا، اس کو اپنانے کا حکم بھی دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں اور اس کے آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ آپ سب کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ سب ضرور سوال آیا ہوگا کہ اتنی عظیم الشان صفت خوبی وہ کون سی ہے؟ وہ عظیم الشان خوبی اور صفت حلیم ہونا ہے، بردبار ہونا ہے، برداشت کرنے والا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 155، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، حلیم ہیں، بردبار ہیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ، بے شک میرے پیارے پیغمبر ابراہیم لحلیم، البتہ بہت بردبار، برداشت کرنے والے، اور اواہ منیب، بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو یہ حلم، بردباری اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی صفت ذکر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے اونچے درجے کے نبیوں میں سے ہیں، ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کی بھی دادا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا،
ابراہیم میرا وہ پیغمبر ہے جس نے میرے ساتھ وفاداری کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے میں نے بہت امتحان لیے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، بڑے جلیل قدر نبی، ہمارے نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب بھی جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، تو ان کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے حلیم ذکر کیا، بردبار ذکر کیا۔ اب میں آپ کو چند حدیث پاک سناتا ہوں، جن میں سے سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، جو بردباری ہوتی ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے بات کو اور غصے کو پی جانا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلدی شیطان کی طرف سے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ البتہ وہ کام جن میں شرک کی طرف سے جلدی مستحب ہے وہ الگ بات ہے، وہ چند مستثنا ہے، چھوٹے سے کام، لیکن پھر اکثر کاموں میں بردباری جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جلدی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان لکل امت فتنۃ، ہر امت جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی تھی، اور حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ وفتنۃ امتی المال، میری امت کی سب سے بڑی آزمائش امتحان مال ہے۔ مال کی خاطر بیٹا باپ کو قتل کر دے گا، باپ بیٹے کو قتل کر دے گا، شوہر بیوی کو قتل کر دے گا، بیوی شوہر کو قتل کر دے گی، چچا بھتیجے کو قتل کر دے گا، بھتیجا چچے کو قتل کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ماں کی خاطر سگے خون کے رشتوں کو یہ میرے امتی کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، کس کی وجہ سے؟ مال کی ہوس اور مال کی لالچ کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، جو دینار اور درہم کا بندہ ہے، جو پیسے کا پتر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ پیسے کا پتر کا مطلب یہ ہے پیسہ کمانے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور پیسے کی خاطر رشتوں کا احترام نہیں کرتا، پیسے کی خاطر قتل و غارت گری کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، پیسے کی خاطر لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ لعنتی بندہ ہے۔ کون سا بندہ ہے؟ یہ لعنتی بندہ ہے۔ اور اللہ اکبر، ایک حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور نے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ قریب قریب کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ پہلے یہی سال یہی مہینے ہوتے تھے تو کتنے بندہ کام کر لیتا تھا، اور آج کل پتہ نہیں چلتا، وقت گزرتا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ قریب زمانہ میں کا مطلب یہ کہ سال ایسے گزرے گا، ٹھیک ہے جی، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرے، مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ہفتہ گزرے، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرے، ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرے، پتہ ہی چلے گا گزر جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، دینی علم قبض کر لیا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہو جائیں گی، يُلْقَى الشُّحُّ، بخل لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، بخیلی اور کنجوسی، ہر بندہ کنجوس میں کنجوس بن جائے گا اور مال پر سام بن کر بیٹھ جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور حضور نے فرمایا حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا پیارے نبی جی باقی تو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں، لیکن یہ حرج کا نہیں سمجھ آیا کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ قالوا وما الحرج، یہ حرج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا القتل، میری امت میں یہ قتل و غارت گری عام ہو جائے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ایک دوسرے کی جان جو ہے وہ لینے والے بن جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ آپ کے سامنے احادیث پاک پڑھی ہیں جن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری اور برداشت کی فضیلت بیان کی ہے، اور جلدی اور مال کی محبت اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان کی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیسے کر کے دکھایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور تکلیف دینے والا واقعہ ہمارے نبی کی پوری زندگی میں، ٹھیک ہے جی، وہ طائف کا واقعہ تھا۔ دیکھیں کافر اور اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، وہ حضور کو پتھر مارتے رہے، حضور کا سارا جسم مبارک زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھی خون سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، اور ایک صحابی نے اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں جو ہے وہ لے گئے،
تو اتنا شدید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے بھی آ گئے کہ آپ صرف آرڈر کریں، ہم آپ کے آرڈر کے پابند ہیں۔ یہ جو طائف والے دو پہاڑوں کے درمیان ہیں، دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، یہ اس طرح پس جائیں گے جس طرح چکی کے نیچے جو ہے نا وہ دانے پس جاتے ہیں، ان کا آٹا بن جاتا ہے، چکنا چور ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے، صرف آپ اپنی زبان مبارک ہلا دیں، ہمیں اجازت دیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کے پہاڑ تھے، اور کوٹ کوٹ کر آپ کے اندر علم، بردباری، برداشت وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے مبارک میں بھرا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا میں یہ ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی برداشت دیکھیں واقعہ کہ وہ وحشی جس نے ہمارے نبی کی چچا کے ٹکڑے کیے تھے، قتل کیا تھا اور شہید کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا حمزہ کے ٹکڑے کیے تھے، اور وہ ہندا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی جب ایمان لے آئے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سچے دل سے معاف کر دیا۔ حالانکہ حضور فرماتے مجھے اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وحشی کو بھی حضور نے یہ فرمایا ٹھیک ہے وحشی، تیرے اسلام کی وجہ سے تیرا گناہ تو یہ ختم ہو گیا، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن تیری ایک مہربانی میرے سامنے نہ بیٹھو، جب میری محفل میں بیٹھو تو سیر پر بیٹھنا، میرے بالکل سامنے نہ بیٹھنا، اس لیے کہ تجھے دیکھ کر مجھے میرے چچا حمزہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کے بہت زیادہ واقعات احادیث پاک میں موجود ہیں، ابھی میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنی اصل موضوع کی طرف کہ آج میں نے یہ موضوع کیوں چنا ہے اور آپ کے سامنے یہ کیوں بیان کیا ہے کہ بردباری، برداشت یہ اللہ کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، صحابہ اکرام، اہل بیت، اولیاء اللہ، سب کی یہ صفت برداشت، بردباری۔ اور جو شیطان جلدی ہے، جلدی کرنا کسی بھی کام میں، وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح مال کی محبت، ایسی محبت جسے مطلب اندھا ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کی پرواہ نہ کرے، نہ کسی کی جان کی، نہ کسی کے مال کی، ایسی محبت بھی مال کی اسلام میں ممنوع اور حرام ہے۔ اس موضوع کا آج انتخاب اس لیے کیا ہے کہ گزشتہ کل کی بات ہے کہ رائمنڈ لاہور کے پاس دو بھائی نوجوان صحت مند ماشاءاللہ، ان کی جوانی کو دیکھ کر رشک آتا ہے، کتنے خوبصورت، اتنے ماشاءاللہ طاقتور، صحیح خوبصورت بھی اور کڑیل جوان، ریڑھی والے سے کیلے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیلے خریدتے ہیں، 130 کے رکھتے کیلے بنتے ہیں، تو ریڑھی والوں کہتے ہیں ہمارے پاس 30 روپے کھلے نہیں ہیں، تو آپ ایسے کرو کہ 30 روپے کیلے واپس نکال لو، ہمیں 100 دیجیے۔ بات تو ان کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس پر نہ تو تکرار ہوگی، بحث ہوگی۔ ہمارے دین میں تو تکرار سے بھی، بحث سے، فضول بحث سے بھی منع کیا، جو فضول بحث بھی کرے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا ذکر کی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو آپ زیادہ بحث مباحثہ کریں دور سے کسی کو السلام علیکم، زیادہ بات ہی نہ کریں، چلے جائیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیل قال سے، کثرت سوال سے میری امت کو منع کیا کہ حضور نے فرمایا بچو اس سے۔ تو کیا ہوا، وہ ریڑھی والے کے پاس سارے دوست نے کرکٹ کھیلتے تھے، اس نے ان کو بلایا، بیڑوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ مار کے، ایک بھائی ادھر ہی مار گیا اور دوسرا بھائی اتنا شدید زخمی تھا، رات کو خبر آئی ہاسپٹل میں، وہ بھی مار گیا۔ موبائل کے نقصان بھی بہت ہیں، لوگ جو تماشا کرتے رہتے ہیں، موبائل سے ویڈیو بناتے رہتے ہیں، بندوں کو نہیں بچاتے۔ کوشش ہونی چاہیے کوئی بھی ایسا حادثہ ہو، گاڑی کو آگ لگ جائے، کوئی کسی کو مارتا ہو، بندے کا اگر وقت چلتا ہے کوشش کر کے جان بچائے، ویڈیو بنانے سے بہتر یہ ہے کہ جان بچائے۔ لیکن یہ کہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، ویڈیو نہ بنے تو خبر نہیں پھیلتی اور پکڑ نہیں جاتے مجرم، ویڈیو بن جاتی ہے تو فوراً جب وہ پھیلتی ہے، وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، جو بھی مجرم ہوتے ہیں وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو خیر وہ پکڑے گئے جیل میں، ابھی کیا ہے، پچھتانے سے کیا ہو۔ ایک ماں باپ کا سہارا بڑھاپے کا، دو کڑیل جوان، سکے بھائی، سکے بیٹے، ماں باپ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر دوسرا قاتل جو بھی ہے، قتل کرنے والے، وہ اگر جیل میں رہیں گے تو تھوڑی وہ واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے دوسروں کی بھی دنیا اجاڑ دی اور اپنی بھی زندگی جو خراب۔ ابھی کل کا واقعہ راولپنڈی میں، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے تو شوہر نے
گھر کے اندر باتھ روم کا تیزاب جو تھا وہ بیوی کے اوپر ڈال دیا بہن، اللہ معاف فرمائے، بیوی ساری جلس گئی ہے، ساری گئی ہے۔ اب کیا ہے جس نے ڈالا ہے شور وہ بھی اس کا بیٹا جو اس کے ساتھ ایک تھا، دونوں جیل میں۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں اور جتنے یہ فساد، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف یہ عدم برداشت کی وجہ سے۔ آج کل بہت احتیاط کرے، خاص کر یہ ہمارے پاکستان میں یہ تو لوگ جو ہے نا بعض ایسے ہیں وہ خود کہتے ہیں آپ بیٹھ مجھے مار، بہانا ڈھونڈتے ہیں کچھ نہ کچھ، کسی کو دیکھیں گے کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، سیٹ ہو گیا، برداشت نہیں ہوگا، حسد بہت ہے، جیلسی بہت زیادہ ہے، تو کسی طرح جان کو بھی خود منہ لگائیں گے، کوشش کریں کہ کوئی خود بھی منہ لگا رہا ہو اس کے بھی منہ نہ لگے، اپنی جان بچائیں۔ اپنے دیکھیں نا وہ 30 روپے کی خاطر پیسہ کو چھوڑ دے، دفع کر دے، پر 30 روپے کیا چیز ہے؟ اس 30 روپے کی خاطر دو سب کے بھائی کڑیل جوان جو دنیا سے چلے گئے، تو کسی ضرورت ہے سمجھتے ہیں کوئی بندہ ایسے بحث کر رہے چھوڑ دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جس نے حق پہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو چھوڑ دیا، میں اللہ کا نبی محمد اللہ تعالیٰ سے اس کو جنت میں بالکل سینٹر میں درمیان میں اللہ تعالیٰ سے مال لے کر ہوں۔ یہ دیکھیں جتنی جائیدادوں کے مسائل ہیں، دوسرے تیسرے کہاں تک کتنے کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، دشمنیوں میں قتل ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، اللہ تعالیٰ اور آپ کو انشاءاللہ بہت دے دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے سارے معاشرے کو، سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو، سارے پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ برداشت کی صفت عطا فرمائے، حلم عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، اور دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لڑائی جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، سارے مسلمانوں، سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ لڑائی جھگڑوں کی بہت مقصد ہے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا Thank you.